اسلام میں جمعے کا تصور ہے، جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ جو 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، شاید میرے خیال میں اس کا بھی تصور یہ ہو کہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر آپ اس پیٹرن پہ اس ترتیب سے 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کی ماضی کی جتنی قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں، ساری زندگی کی. جی ساری زندگی کبھی بھی معاف نہیں ہوتی. جتنی نمازیں قضا ہیں الگ الگ قضا کرنی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی، تب جا کے ذمے سے سب کا جواب ہے. بٹ یہ بات مارکیٹ میں کیوں ہے؟ یہ بات کس نے پھیلا دی؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے یہ ہیں؟ موبائل فون نے پھیلائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت عمدہ ہے، جواب بھی بہت عمدہ دیا گیا ہے. میں تھوڑا سا ایڈیشن اس پہ یہ کروں گا کہ دین، میں نے پہلے بھی عرض کیا، توقیفی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس میں نماز دین کا ستون ہے، عماد ہے. اور اگر یہ عماد ہٹ جائے تو دین کی عمارت ڈھہ جاتی ہے. اس لیے قرون اولیٰ میں، اصحاب میں، اہل بیت میں، تابعین تبع تابعین میں، خیر القرون جو تھے ان میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی موجود نہیں تھا. ایون یہ کہ جو منافقین تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے لیے آیا کرتے تھے، چاہے وہ کسل مندی کے ساتھ آتے تھے، دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھتے، لیکن بہرحال وہ نماز پڑھتے تھے تاکہ ہمارا ایمان شو ہو. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے ہاں ایمان لانے کے باوجود بھی نماز کا تصور نہیں ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا جی، اور حقوق انسانی میں قتل کے بارے میں سوال ہوگا. جہاں تک بات ہے قضائے عمری کی، اس کا بھی شریعت میں کوئی تصور موجود نہیں تھا، نہیں ہے. علماء کرام نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو آپ اسے پڑھیں. دیکھیں مثال کے طور پر میری فجر رہ گئی، ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی آج کی، یا میں بیمار تھا کل کی رہ گئی تو میں پڑھوں گا، مجھ پہ پڑھنا لازم ہے. یا مجھے ہوش آ گیا یا مجھے نیند سے بیدار کر دیا گیا. لیکن وہ نمازیں جو میں نے 10-15 سال چھوڑی ہیں غفلت کی بنا پر، اس کے لیے مجھے توبہ کرنی ہوگی، صدق کے دل سے توبہ کرنی ہوگی. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا الا الذین من آمن وعمل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. توبہ کریں، ایمان، تجدید ایمان کریں، عمل صالح کریں، اس کے بعد قطعاً نماز نہ چھوڑیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ٹھیک ہے، ایک سوال آیا یہاں پر فقہ جعفریہ کا بھی میں بتا دوں. جی بتائیے. قضا نماز ادا کرنی ہوگی، چاہے 15 سال کی ہو چاہے 50 سال کی ہو. لیکن یہ جو قضاء عمری کی بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی، اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ گناہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ایک طرح سے توبہ کی نماز ہے، ورنہ قضا عمری پڑھنی ہے. جتنی بھی نمازیں آپ سے چھوٹی ہیں وہ آپ نے سب پڑھنی. اچھا، کیا قضا نماز کا بھی گناہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں اس میں، تاکہ ایڈ کر دیجیے گا. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پلیز. اب آرا ہے، احناف کی آرا میں، فقہا میں، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد مختار، اس پر باقاعدہ قضاء عمری پر مباحث ہیں علماء کے. اور اس میں جو مختلف ادوار کے علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جن راتوں میں، طاق راتوں میں یا ویسے آپ راتوں میں جاگتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قضاء عمری کا لفظ جہاں پر استعمال کریں یا اس اصطلاح سے آپ کو اختلاف ہو تو کچھ اور کہیں، لیکن عبادات کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ اس عمر سے آپ نے نماز قضا شروع کی ہے، نماز قضا ہوئی ہے آپ سے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کا اعادہ کریں تاکہ کم از کم گناہ گار نہ ہو. ورنہ اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر معاملات دوسرے ہو جائیں گے. کیونکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایمانیات کا حصہ ہے. اور جب یہ یاد ہے کہ اس عمر سے مجھ سے قضا ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ان بڑی راتوں میں بجائے نوافل کے فرائض کی طرف جا کر، اللہ کی بارگاہ میں وہ تواب رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، بخشتا ہے.